اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایها المستمعین الکرام، آج ہم بیان کریں گے غزوہ موتہ کے بارے میں۔ غزوہ موتہ زید بن حارثہ کی غزواتی مہم، جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کے سرکردگی میں 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا تھا۔ عمرہ قضا کے بعد، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سال 8 ہجری کے ماہ ذی الحجہ سے لے کر، جس میں مشرکین عرب حج و زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکے میں جمع ہوتے ہیں، ماہ جمادی الاول تک قیام فرمانے کے بعد آخر الذکر مہینے کے دوران میں زید بن حارثہ کے سربراہی میں شام کی سرزمین موتہ کی طرف ایک باری لشکر روانہ فرمایا تھا، جہاں سے اطلاع ملی تھی کہ وہاں دشمن اسلام کا کثیر تعداد میں جمع ہو کر مسلم علاقوں پر قبضہ کی تیاری کر رہی ہے۔ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زید بن حارثہ 3000 مجاہدین پر مشتمل مجاہدین کا ایک لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے، اور انہوں نے رات کو قیام اور دن کے وقت تیزی سے سفر کرتے ہوئے موتہ ہی میں اپنا آخری پڑاؤ ڈالا تھا۔ مجاہدین کے اس لشکر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اگر زید بن حارثہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے، ان کے بعد اس لشکر کی کمان جعفر بن ابو طالب کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بھی لڑائی میں کام آئے تو ان کے بعد اس لشکر کی کمان عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وقت بھی کہتے ہیں کہ اس سے ربیعہ بن عثمان، عمر و حکیم اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام زید بن حارثہ کے کارکردگی میں مذکورہ بلا لشکر موتہ کی طرف روانہ فرما رہے تھے، تو اس وقت نعمان بن فحص یہودی آپ کی خدمت میں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حاضر تھا، اور جب آپ نے اس لشکر کو یہ حکم دیا کہ اگر زید بن حارثہ دشمن سے مقابلے میں شہید ہوئے تو اس لشکر کی کمان جعفر بن ابی طالب کریں گے، اور ان کے بعد بھی شہید ہو جانے کی صورت میں لشکر کی سربراہی عبداللہ بن رواحہ کریں گے۔ پھر اگر وہ شہید ہو جائے تو اس لشکر کو اختیار ہے
کہ وہ اسلامی مجاہدین میں سے جسے چاہے اتفاق رائے سے اپنا سربراہ مقرر کر لے۔ تو نعمان بن فحص یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے خواریوں کو بالکل اسی طرح کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں اب تک جو کچھ کم و بیش میں نے سنا ہے اسی کے مطابق آپ واقعی سچے نبی ہے، تو زید بن حارثہ اس مہم کے سے ناکام ہو کر واپس نہیں لوٹیں گے، بلکہ آپ کے حکم کے مطابعت میں بنی اسرائیل کے متبوعین کی طرح دشمن کا حتی الامکان مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دے کر آپ کی نبوت کی صداقت کا ثبوت دیں۔ واقعی کہتے ہیں کہ نعمان بن فحص یہودی کے یہ بات سن کر زید بن حارثہ بولے، میں انشاءاللہ اس مہم میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، اور اگر قضائے الہی سے شہید ہو گیا تو میری یہ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نبوت کی دلیل ہوگی۔ یہی روایت بہشتی میں بھی ہے، علامہ بہشتی نے جو جرح و تعدیل کا عالم ہے اس نے بھی کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اس لشکر کے مدینے سے موتا کی طرف روانگی کا مقرر وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام اصحابہ کے مذکورہ بالا تینوں امرائے لشکر کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے، اور انہیں سلام و دعا کے بعد رخصت کیا، لیکن عبداللہ بن رواحہ کچھ لوگوں سے رخصت ہونے لگے تو خود رو پڑے۔ جب ان لوگوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے، مجھے نہ دنیا سے محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے، جن سے میری قریبی تعلقات ہے چھوڑنے کا غم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہے ہوں، غم اس بات کا ہے، بلکہ اس وقت مجھے وہ آیات قرآن یاد آ گئی ہے جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور جس میں آگ کا ذکر ہے۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر عبداللہ بن رواحہ انہیں وہ آیت سنائی جو یہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ یہ آیات اس بارے میں ہے کہ تم میں سے جو بھی بندہ ہے، ابن آدم ہے، وہ سب کے سب جہنم پر سے گزر ہوگی۔ جہنم میں پل صراط جس کو کہتے ہیں اس سے گزرنا ہوگا، تب جا کے آگے جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ بڑا امتحان ہے۔ وہاں پر تمام مومنین کو رب العالمین، کیونکہ بہت سخت اندھیرا رات ہوگا، پل صراط پر سخت اندھیرا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا بھی آگے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بڑے علاقے پر اندھیرا چھائے ہوا۔ وہاں پر رب العالمین مومنین کو اپنے طرف سے نور مہیا کرے گا، وہ نور اس کا دائیں طرف ہوتا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ کوئی گھوڑے کی طرح جلدی گزر جائے گا، کوئی اونٹ کی طرح اس پر گزر جائے گا مومنین میں سے، کوئی جیسے پیدل چلتا ہے اس جیسا گزر جائے گا، بہرحال گزرے گا۔ منافقین بھی ساتھ میں چلیں گے، لیکن ان کا نور بچ جائے گا، راستہ میں بجھ جائے گا، بالکل ختم۔
اور وہ یوں جہنم میں گر جائیں گے۔ حالانکہ بجھنے پر، نور بجھنے پر منافقین مومنین سے کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ نہیں جانا تاکہ ہم بھی تمہارا روشنی حاصل کریں۔ اس میں پردہ حائل ہو جائے گا اور بولے گا کہ نالت ہو منافقین پر، اور جو کفارائے وہ تو ویسے بھی ڈائریکٹ جہنم کا ٹکٹ ملتا رہے گا انہیں، وہ تو ویسے بھی برباد۔ ہاں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس لشکر کو الوداع کے کہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے باہر تک تشریف لے گئے۔ مطلب ہے اس کو رخصتی کے لیے، اس کے عزت کے لیے، کرام کے لیے ان تینوں سپاہ لشکر کے ساتھ اور دوسرے جو لشکری حضرات تھے 3000، وہ ان کا بھی اکرام اور عزت سے رخصتی کیا گیا، اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما کر اس سے رخصت کیا۔ دعا بھی کیا نبی علیہ السلام۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ جب ہرقل کو اس اسلامی لشکر کے موت کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ روم سے اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ لے کر بلقا کی طرف برق رفتاری سے چل کر وہاں پہنچا، اور شام کی فوجی چھاونیوں سے، کیونکہ وہ اس کے تحت تھے شام میں جو ان کا رومیوں کا حکومت تھا، اور یہ موتا اور بلقا یہ شام سے تھوڑا سا اس طرف تھے، تھوڑا سا فاصلے پر۔ نبی علیہ السلام کو بھی خبر ملی تھی کہ وہاں کچھ مسلمانوں کے بستیاں تھے، ان پر روم سے، دمشق سے، شام سے لشکر کشی کے لیے بڑے سارے عیسائی لشکر تیار کیے گئے، اور روم سے بھی ایک لشکر منگا کر کے تقریباً 1,00,000 کا تھا، اور شام کے چھاونیوں سے اس نے پورا 1,00,000 لیا۔ مسلمانوں کے سامنے آ کر ڈٹ گیا۔ اس فوج میں ایک بڑا شاک جنگجو اور ماہر حرب و درب جرنیل تھا، جسے لوگ عموماً مالک بن رافلہ کے نام سے پکارتے، وہ آگے تھا۔ جب عبداللہ بن رواحہ کو بلقا میں ہرقل کی آمد اور اس کثیر تعداد فوج کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے معاون امرائے لشکر اور دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا کہ آیا کوئی تیز رفتار سوار مدینے میں بیچ کر اس صورتحال سے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے کر کے آپ سے اور مزید طلب کیا جائے، کیونکہ ایک طرف مجاہدین کی 3,000 کا لشکر اور دوسری طرف 2,00,000 کا لشکر کفار، ہرقل کی 2,00,000، آپ بے اندازہ کرو، 3,00,000 اور 2,00,000۔ لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو انہیں دشمن کی کثرت اور تعداد کی اور اپنی قلت کی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے عبداللہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر اس نے اپنے فضل و کرم سے ان کے استعداد کے لحاظ سے قلیل لشکر کو ہرقل کو اس باری لشکر کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا تو اس لشکر کا بجا لائیں گے، اور اگر ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر
اور دوسری کون سی نعمت ہو سکتی؟ سبحان اللہ۔ آج کل جہادیوں کو دیکھو، جہاد کدھر ہے؟ جہاد تو ہے ہی نہیں، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا، مگر ایک چھوٹے سے ملک نے تمام ایران پر اور دوسرے علاقوں پر چڑھائی کرتا رہتا ہے اور فلسطین کو تباہ اور برباد کیا، اور اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اس وقت میں مجاہدین 3000 تھے اور ہرقل کا لشکر 2 لاکھ کا تھا۔ ابھی اس دور میں ایک ملک کا ٹوٹل 80 لاکھ کا آبادی ہے، اور اس 80 لاکھ آبادی والوں نے کوئی 15 کروڑ تک مسلمانوں کی ناک میں دم کیا ہوا۔ وہ جہاد دیکھو اور یہ دیکھو، ہمارا بزدلی ہے، ورنہ اب بھی کے در کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہی شہادت کے لیے ہیں، ہم وہاں سے کوئی مزید قومت منگانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن رواحہ نے بھی اپنی شرط واپس لی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ کی خبر ہوئی کہ ہرقل اپنے 2 لاکھ افراد پر مشتمل باری لشکر کے ساتھ شیر بلقا کے ایک نزدیکی گاؤں تک، جسے شارف کہا جاتا تھا، پہنچ چکا ہے، اور وہ بھی اپنی 3000 افراد پر مشتمل لشکر کو لے کر موتا پہنچ گیا۔ وہاں قریب موتا جس پر یہ غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس تک پہنچ گیا عبداللہ بن رواحہ بھی، اور اسے وہاں سے اس طرح سفارہ کیا کہ اس کی میمونہ پر بنی عذر کے ایک شخص قتیبہ بن قتادہ کو رکھا دائیں ہاتھ پر، اور مسیرہ انصار کے ایک شخص عبدیہ بن مالک کے سپرد کیا۔ مطلب ہے لشکر کو 2 ٹکڑے کیا، دائیں ہاتھ والے کو ایک رستہ پر ڈالا اور بائیں ہاتھ والا پر کو دوسرے راستے پر ڈالا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر کا ہرقل کے اس لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ نے دشمن سے لڑائی میں انتہائی شجاعت کا ثبوت دیا۔ کئی بار اپنے لشکر کے کلب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ علم لے کر نکلے اور دشمن کے صفوں پر صفیں چیرتے چلے گئے، لیکن آخر کار ہرقل کے آزمودہ کار نیزہ بازوں کے ایک بڑے گروہ میں گر کر شہید ہو گئے، اور ان کا علم جعفر ابن ابی طالب نے سنبھالا۔ یہاں پر ایسا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوا تو عالم جہاں جھنڈا ہوتا ہے وہ آگے لے جانے والا، لشکر کے آگے پہلے ایسے ہوتے تھے کہ سب سے بڑے طاقتور کمانڈر، شجاع کمانڈر میں ایک آگے کر کے اس کو جھنڈا دیا جاتا تھا، اس کے پیچھے فوج آتی تھی۔ لیکن یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، شہادت پہلے اس نے پائی، اس کے بعد جعفر طیار،
وہ لڑتے لڑتے جہاں تک اس پر نیزوں اور تلواروں کی وار ہوئے کہ اس کے ایک بازو کٹا، دایاں بازو کٹا تو عالم کو یعنی جھنڈے کو بائیں بازو میں پکڑ کر کے بھی لڑتا رہا، یعنی مطلب ہے کہ عالم کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ہاتھ بھی اس کا کٹ گیا تو اس نے کٹے ہوئے ہاتھوں میں وہ جھنڈا پکڑا اور آگے ان کو شجاعت سے پکار رہا تھا کہ آؤ ہمارے پیچھے، مگر پھر بھی اس پر نیزوں کی دشمن کے فوجوں نے شدید بارش، نیزہ اس کو بولتے ہیں جو ایک تیر کے سر پر لگا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی آدمی ایسے بھی استاد ہوتے ہیں کہ اس کو پھینکتے بھی ہیں، بہت دور سے پھینکتے ہیں، یا اس کو خود جا کر کے چبوتے ہیں تو اس سے بندہ مر جاتا ہے، وہ تو بہت زور سے چب جاتا ہے۔ یا تیر ہوتے ہیں جو وہ تیر کا جو اس کا ہوتا ہے پٹھا، یہ چمڑے کا پٹھا ہوتا ہے، وہ کھینچ کر کے چھوڑتے ہیں، وہ تیر بھی ہوتے ہیں، وہ دور سے مارتے ہیں۔ بہرحال نیزوں کا بارش کر کے بہت زیادہ زخم کائے اور شہادت سے قبل کئی بار شدید زخمی ہو کر سواری سے گرے، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر اس بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑنے لگے تھے، اور اسی بہادرانہ انداز میں رجز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ شہید ہوئے تو عالم کو یعنی جھنڈے کو عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا، اور وہ بھی لڑتے لڑتے بہت زیادہ لشکر تھی، 2 لاکھ کی بہت زیادہ لشکر تھے، اور وہ ماہرانہ اس پورے رومی حکومت کے لشکر تھے وہ، پر وہ بھی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد اسلامی عالم بنی عجلان کے بھائی ثابت بن اکرم نے اٹھایا، بلند آواز ہو کر کے کہا تھا، مسلمانوں اب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اتفاق رائے سے جو جیسے چاہو اپنا سردار بنا کر عالم اسے دے دو۔ اس کے جواب میں لشکر اسلام نے بلا اتفاق خالد بن ولید کو، یہ پہلی دفعہ ہے جو عزوے میں یہ شامل ہو رہا ہے، خالد بن ولید، اور اس کو نبی علیہ السلام نے کمانڈر نہیں بنایا تھا بلکہ عام رکن کے حساب سے اس میں گیا تھا، لیکن پھر بھی سب لوگوں نے مل کر کے خالد بن ولید کو اپنا سردار بنا کے عالم انہیں دے دیا۔ اس وقت خالد بن ولید مخزومی نے کسی اسلامی لشکر کے کمان نہیں کی، ابھی سے پہلے کبھی بھی سپہ سالار نہیں بنے تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑا ادھر ادھر سوچ کر کے کہ میرے سے آگے بڑے سینئر لوگ ہیں، مگر پھر بھی بل اتفاق سب نے اصرار پر اس میں سنبھالا جھنڈا اور قبول کرنا پڑی۔ پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کے قلیل لشکر کو ہرقل کے انتہائی کثیر تعداد لشکر کے مقابلے میں فتح سے ہمکنار کیا۔ خالد بن ولید نے جب سپاہی سالار بن کر ایسے کمال شجاعت اور بہادری سے لڑنا شروع کیا
کہ 2 لاکھ پر، دیکھو آپ نہیں مانیں گے لیکن یہ سچ ہے، 2 لاکھ فوج پر رب العالمین نے 3,000 لشکر اسلام فتح یاب فرمایا. ان کو فتح سے ہمکنار کیا تھا. متحد سکہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد جنگ موتہ میں پہلے عبداللہ بن رواحہ نے، اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب نے، اور آخر میں مسلمانوں کے بحاد اصرار پر خالد بن ولید مخزومی نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان سنبھالی اور اپنے قلیل تعداد لشکر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہرقل کے کثیر التعداد لشکر کو شکست سے پاس دی. محمد بن اسحاق متعدد و مسند حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ موتہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب خالد بن ولید کے زیر کمان اسلامی لشکر مدینے واپس پہنچا تو مسلمان اس وقت نبی علیہ السلام کی قیادت میں نماز جمعہ ادا کر رہے. جب وہ لوگ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے فراغت کے بعد مسلمانوں سے جنگ موتہ کی کوائف دریافت فرمائے، اور جب آپ کو زید بن حارثہ کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی. پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کے اور جعفر بن ابی طالب کی شہادت کا حال سن کر اپنے دونوں کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی. جب آپ کو خالد بن ولید کی بے مثال بہادری اور اسلام کے لیے سرفروشی کے حد تک جان بازی کا حال سنا کر ان کے ہاتھوں میں جنگ موتہ میں دشمن کی حد سے زیادہ کثرت کے باوجود فتح کا مرصدہ سنایا گیا تو آپ نے انہیں سیف من سیف اللہ، یہاں پر سیف اللہ کی ان کو جو ملی سرپرائز یہ یہاں ملی، یعنی اللہ کا تلوار. سیف اللہ من سیف اللہ مطلب ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. پھر اس کو خالد بن ولید کو ہمیشہ سیف اللہ پکارتے تھے، نبی علیہ السلام بھی اور دوسرے اصحاب کرام بھی. خالد بن ولید نے غزوہ موتہ کے بعد بھی ہر جنگ میں رومی شامی افواج کے چھکے چھوڑائے. وہاں پر جتنے بہادر لشکر ہوتے تھے سب کے لیے سب سپاہی سالار خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا. اس کے بعد بلکہ اکثر ان کا صفایا کر دیا تھا. عراق میں بھی ان کی فتوحات پر کام نہیں تھے. نصرانی دنیا ان کے نام سے ایک مدت تک لرزہ براندام رہی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ اس پر مزید بیان اس تاریخی جنگ پر، شہادتوں پر اور غمناک شہادتوں پر، بڑے سپہ سالار کی شہادت راہ اسلام میں ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے لیے دعائیں کی. اس پر انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے باذن اللہ یا پرسوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم